آج 8 دن بعد جب وہ اسکول آئی تو بھی ذہن شرمین کی طرف لگا ہوا تھا۔ اسے یہاں چھٹی کی درخواست بھجوا دینی چاہیے تھی، مگر خیال ہی نہیں رہا۔ حادثے نے اس کی جان ہی نکال لی تھی۔ گھر بھی جاتی تو جلد از جلد کھانے وغیرہ کا بندوبست کر کے ہاسپٹل آنے کی علت سوار رہتی، اور ایسے میں اسکول فون پر انفارم کرنے کا بھی دھیان نہیں رہا۔ آج امی جی نے بتایا کہ اسکول سے کل ان کی کوآرڈینیٹر ارم کا فون آیا تھا، تو اسے اپنی غفلت کا خیال آیا، لہٰذا ہاسپٹل جانے کی بجائے آبی اسے یہاں ڈراپ کر گئے تھے۔ اس نے سوچا کہ پہلے اسکول جا کر سلمان انکل سے مزید 1 ہفتے کی چھٹی اپروو کروانے کے بعد ہاسپٹل چلی جائے گی، مگر جب یہاں پہنچی تو وہ ندارت تھے۔ وہ چپ چاپ ارم کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ وہ اس وقت فون پر مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بات مکمل کر کے فون رکھ دیا۔ بعد السلام بھئی، کہاں غائب تھیں تم اتنے روز سے؟ سچ تمہارے گھر فون کر کر کے تو میں تھک گئی، کتنے ہی روز تو کسی نے فون اٹینڈ ہی نہیں کیا، تمہارا سیل بھی آف تھا۔ ارم اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ صبح کوئی گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ دراصل شرمین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کے باعث ہم لوگ صبح کے وقت تو اس کے پاس ہی ہوتے تھے، البتہ دوپہر میں امی جی گھر آ جاتی تھیں۔ اس نے مختصر الفاظ میں صورتحال بتائی۔ جبکہ میرا سیل کہیں گر گیا، ملا ہی نہیں پھر۔ اوہ سو سیڈ۔ اب شرمین کیسی ہے؟ سلمان انکل کہاں ہیں؟ میں دراصل ابھی کچھ روز اور نہیں آ سکوں گی، اسی لیے یہ اپلیکیشن دینے آئی تھی۔ اس نے شولڈر بیگ سے ایک لفافہ نکالا۔ سلمان سر تو آج کل دیر سے ہی آ رہے ہیں، اگلے 10-15 منٹ میں میرا خیال ہے کہ وہ آ جائیں گے، تم چاہو تو ویٹ کر لو یا پھر سمان سر سے بات کر لو۔ ارم نے اسے مشورہ دیا۔ سمان سے بات کرنے میں کوئی عذر مانے نہیں تھا، مگر جانے کیوں وہ کچھ جھجک جاتی تھی۔ چند ثانیے رک کر سوچا، اس کے پاس وقت زیادہ نہیں تھا۔ آج شرمین کے سر کی پٹی کھلنی تھی اور وہ کچھ پریشان ہو رہی تھی۔ ایسے میں امی جی کی تاکید تھی کہ اس کے پاس موجود ہو، اسی لیے وہ سامان کے کمرے تک جانے کا قصد کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے ارم سے ہاتھ ملایا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ کم ان۔ دستک کے جواب میں اندر سے مصروف سی آواز آئی۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامان کو کسی فائل میں غرق دیکھ کر دروازے پر ہی رک گئی۔ چند ثانیے سامان کسی کے بولنے کا منتظر رہا، اور جب خاموشی کا وقفہ توقع سے زیادہ طویل ہو گیا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ نرمین۔ بے ساختہ اس کا نام اس کے لبوں سے پھسلا تو جہاں وہ بری طرح چونکی، خود وہ بھی اپنی اس وارفتگی اور بے اختیاری پر حیران رہ گیا۔ دل میں اترے جذبوں کی اپنی ہی ایک زباں ہوتی ہے۔ یہ ریڈیائی لہروں کی مانند ہوتے ہیں، دوسرے ریڈار کی فریکوینسی سے میچ کر جائیں تو لفظوں کے دریا بہانے اور تکلم کی بھوتی بچھانے کی ضرورت نہیں رہتی، زبان کو قوت گویائی کا سہارا لینا نہیں پڑتا۔ نرمین کے ہاتھ پسینے سے بھیگے اور پلکیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ کچھ تھا مخاطب اور مقابل کی آنکھوں میں، گہرے خوابیدہ جذبے اور دل کی دنیا کو لٹ پلٹ کر دینے والے احساسات کے تار ایک ساتھ جھنجھنائے تھے۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ سامان علی گردیزی یکٹک الگ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج کئی دن بعد وہ نظر آئی تو جیسے آپ ہی آپ وہ اپنے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ اس لمحے جب وہ سامنے تھی تو جیسے کئی دنوں کی بے قراری کو قرار آیا تھا، اپنی الجھن کا سرا ملا تھا اسے۔ کمرے کی ساکت خاموشی کو باہر کی کسی آواز نے توڑا۔ دونوں بیک وقت چونکے اور سنبھلے۔ جی مس نرمین، تشریف لائیے پلیز۔ سامان نے اسے گھبرائے اور سٹپٹائے ہوئے انداز میں کھڑا دیکھ کر گمبھیر آواز میں پکارا تو وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی اس کی ٹیبل تک چلی آئی اور اشارہ پاتے ہی بعجلت کرسی پر بیٹھ گئی۔ بڑی بھاری سانسوں کا بوجھ اٹھایا تھا اس نے، حواس اب تک معطل تھے۔ سامان نے اس کے بے اوسان وجود کو دیکھا تو آپ ہی آپ مسکراہٹ لبوں کی تراش میں پھیل گئی۔ آپ کئی دنوں سے آ نہیں رہی تھیں نرمین، کیا بات ہے؟ سب خیریت تو تھی؟ لفافہ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھنے کے بعد بھی چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ اپنے گھبراہٹ سے لبریز لہجے پر قابو پانے میں اسے ہمیشہ بہت وقت لگتا تھا، ایسے لمحوں میں کہ جب وہ اپنی گھبراہٹ پر کنٹرول کرنے کی سعی میں مصروف ہوتی تو شرمین ہی اس کا معافی الضمیر دوسروں کے سامنے بیان کرتی تھی، مگر اس وقت وہ یہاں اکیلی کھڑی تھی اور سامنے سامان علی گردیزی اپنی شخصیت کے سحر سمیت گہری نظریں اس پر جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے اڑے ہوئے حواسوں سمیت سامان کو دیکھا تو اس نے خود ہی سوال کر ڈالا۔ ہاں، اب جواب دینا آسان تھا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ساری بات کہہ سنائی۔ سامان جانتا تھا، مگر اصل صورتحال اب معلوم ہوئی تو افسوس کا اظہار کرنے کے بعد کہنے لگا، آپ مجھے بتا دیتی، میں آپ کو اس روز ڈراپ کروا دیتا۔ جی وہ مجھے تو خود اسکول سے نکلنے کے بعد پتہ چلا، آبی نے اپنے جی ایم کو بھیج دیا تھا کہ وہ مجھے ہاسپٹل پہنچا دیں۔ اوہ۔ اس نے گہرا سکون محسوس کرتے ہوئے طویل سانس کھینچی۔ یہ میری درخواست ہے، میں کچھ روز اور اسکول نہیں آ سکوں گی۔ اس نے
آخر میں اس نے سامنے رکھا لفافہ آگے سرکاتے ہوئے کہا تو سامان نے اختلافی نظروں سے اسے دیکھا۔ مزید چھٹیاں؟ وہ واضح طور پر الجھا تھا۔ آپ جانتی ہیں پہلے ہی پورے 8 روز بعد آئی ہیں آپ۔ اس دوران کتنا نقصان ہوا آپ کا، اس کا کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ بڑا گہرا لہجہ تھا۔ وہ تو یوں کہہ رہا تھا جیسے 8 دن نہیں 8 صدیاں بیتی ہوں۔ اس نے بری طرح متعجب ہو کر نظریں اٹھائیں اور سلمان کی آنکھوں میں لکھی بے قراری کو لاشعوری طور پر نظر انداز کر گئی۔ میں جانتی ہوں سر۔ اس نے سر جھکا کر بیگ کا اسٹرپ کھول بند کیا۔ آپ جانتے ہی تو نہیں۔ وہ دھیرے سے راکنگ چیئر کی بیک سے سر ٹکا کر مدھم لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ میں شرمین کے گھر شفٹ ہوتے ہی ریگولر جوائن کر لوں گی اور پچھلے دنوں کا کام بھی کور کروا دوں گی، پلیز ٹرسٹ می۔ وہ اپنے ہی مسئلے میں الجھی اس کی بڑبڑاہٹ سن نہ سکی اور بولی، اوکے۔ سامان نے چند ثانیے کچھ سوچ کر ڈھیلے سے انداز میں کہا، اب مزید 4 دن کی چھٹیاں لے لیں، مگر 4 دن کا مطلب صرف 4 دن ہی ہونا چاہیے۔ اگلے 5ویں دن میں آپ کو یہاں دیکھنا چاہوں گا، مائنڈیڈ۔ بظاہر سادہ سا جملہ تھا مگر لہجے کی ذومانیت اس کی ہتھیلیاں بھگو گئی۔ ججت جی۔ وہ سٹ پٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اسی لمحے سلمان صاحب کسی کام کی غرض سے اندر آئے تھے۔ اسے دیکھا تو ٹھٹکے، ارے نرمین بیٹا، کہاں تھیں آپ گزشتہ 1 ہفتے سے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے بے ساختہ کئی سوال ایک دم ہی کر ڈالے تو وہ دل ہی دل میں سخت ندامت محسوس کر کے خفیف سی ہو گئی۔ ان کا بھاری ہاتھ سر پر شفقت سے ٹکا ہوا تھا۔ کتنی پرواہ تھی انہیں اس کی۔ ان کا التفات ہمیشہ کی طرح دل کو نامعلوم سے احساس کا شکار بنا گیا تھا۔ اپنی غلطی کا سخت افسوس ہوا کہ اسے انہیں ان سب لوگوں کی طرح لا علم نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی جمع کر رہی تھی کہ سامان نے ساری بات مختصر کہہ سنائی۔ آخر میں اس کی مزید چھٹیوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اوہ شور بیٹا، آپ اطمینان سے اپنی سسٹر کی تیمارداری کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ سلیمان صاحب نے افسوس کرنے کے بعد اسے تسلی دی تھی تو اس نے بے اختیار نظروں کا زاویہ بدل کر سامان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں لکھی تحریر پڑھ کر زیر لب مسکرا دیا، مگر میں پرنسپل ہوں، مائنڈیڈ۔ پاپا سے زیادہ ایڈمنسٹریشن میرا مسئلہ ہے اینڈ آئی نو کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ میں زیادہ دن آپ کو لیو پر نہیں رہنے دے سکتا کیونکہ آپ کے بغیر میں خاصا انیزی ہو جاتا ہوں۔ سارے سیکشنز بیک وقت دیکھنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس نے کہا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ جملہ بہت معنی خیز تھا۔ نظریں آپ ہی آپ دوسری جانب سفر کر گئیں۔ سلمان صاحب البتہ اس کی لاجک پر بڑے زور سے ہنسے اور کہنے لگے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مگر بیٹا نرمین از مائی چائلڈ اینڈ اور میں اس کی سفارش بھی کر سکتا ہوں اور یوں بھی اس کے پاس ایک اسٹرانگ ریزن ہے۔ کئی بار پہلے کی طرح آج بھی وہ اس پر اپنا حق جتا گئے تھے۔ یہ اپنائیت اور شفقت اس کے اندر کی تشنگی کے احساس کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیتی تھی۔ تاہم یہ خیال کہ اسے کوئی اتنا چاہ سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے برابر جگہ دینے کو تیار ہے، دل میں کئی خوشگوار احساسات کو جنم دے دیتا تھا۔ سامان کیا کہتا، محض مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ سلمان صاحب اس کی جانب متوجہ ہوئے، بیٹا آپ ابھی رکیں گی یا جا رہی ہیں؟ میں چلوں گی انکل۔ اس نے سرعت سے بیگ شانے پر لٹکا دیا۔ میں ڈرائیور ارینج کر دیتا ہوں۔ سامان نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اوہو، مگر ڈرائیور تو نہیں ہے، دراصل اسے میں نے بیٹری چیک کروانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ سلمان صاحب کو اس کے کہنے پر یاد آیا تو بولے، پھر کچھ سوچا اور سامان سے پوچھنے لگے، تمہیں اگر کوئی خاص کام نہ ہو تو نرمین کو ڈراپ کر آؤ۔ نہیں انکل، میں چلی جاؤں گی، اس نے سرعت سے انہیں ٹوک کر کہا تھا۔ فی الحال تو میری 1 گھنٹے سے پہلے کوئی کلاس نہیں۔ سامان نے جیسے سنی انسنی کر کے رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے انہیں مطلع کیا تو انہوں نے بھی اس کا احتجاج نظر انداز کر دیا۔ تو ٹھیک ہے نرمین، آپ کو سامان ڈراپ کر دیں گے اور آپ کی سسٹر کی خیریت بھی دریافت کر لیں گے۔ مجھے وقت ملا تو ضرور آؤں گا، آپ میری جانب سے انہیں پوچھیے گا۔ وہ یوں بولے جیسے اس نے بھی کوئی انکار نہیں کیا تھا بلکہ ساتھ جانے کی حامی بھری تھی۔ وہ سخت متذبذب تھی۔ جتنا وہ گریز برت رہی تھی اتنا ہی اس کا ضبط آزمایا جا رہا تھا۔ پلیز انکل، آپ تردد نہ کریں، میں چلی جاؤں گی، یہیں سے تو کیب ملتی ہے۔ وہ کسی طور اس کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہی تھی مگر وہ دونوں اپنی جگہ اپنی بات پر جمے ہوئے تھے۔ تردد کی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، جب گاڑی موجود ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اب کوئی بہانہ، کوئی تکلف نہیں چلے گا۔ یوں سمجھو کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے اور بڑوں کا کہنا مانا جاتا ہے۔ اس لمحے ان کا انداز اتنا پیار بھرا اور دوستانہ تھا کہ اسے سرنڈر کرنا ہی پڑا۔ سامان نے کی رنگ اٹھاتے ہوئے دراز سے اپنے گلاسز وغیرہ نکالے اور کنکیوں سے اس کے متذبذب چہرے کو دیکھتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ انکل کے سامنے وہ مجبور ہو گئی تھی، لہٰذا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی تقلید میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامان نے فرنٹ ڈور کھولا تو وہ کچھ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔
ابھی یقیناً اس وقت آفس میں ہوں گے اور سمیع سو رہا ہوگا۔ اس نے کلائی پر بندھی بلیک اسٹرپ والی گولڈن رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے سوچا اور دل ہی دل میں قیاس کیا کہ اسے سامان کے ساتھ دیکھے جانے کی امید کافی کم تھی۔ اسی خوف کے پیش نظر وہ اس کے ہمراہ آنے پر راضی نہ ہو رہی تھی، مگر ان دونوں والد اور بیٹے کو وہ کیا سمجھاتی کہ ابھی کو یہ سب ناپسند تھا۔ ان کی منشا پر وہ عزت کے ہمراہ تو ہاسپٹل جا سکتی تھی، مگر سامان کی میت کی خبر شاید آنے والے دنوں میں آزادی کے اس واحد دریچے کو بھی وہیں بند کر جاتی جس کی بدولت اس کی گھٹی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ سامان نے ڈرائیونگ کے دوران دیکھا وہ خود میں الجھی ہوئی کچھ گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ ونڈو اسکرین پر نظر جمائے باہر کے دوڑتے بھاگتے منظروں کو بظاہر دیکھتے وہ کہیں اور گم تھی۔ کس طرف جانا ہے؟ اسے متوجہ کرنے کی خاطر سامان نے اسے پکارا تو وہ چونکی اور دھیرے سے راستہ بتا دیا۔ بائی دا وے، آپ سے ایک بات پوچھوں مس یاور؟ وہ راستہ بتا کر خاموش ہوئی تو اس نے بے ساختہ دریافت کیا۔ جانے وہ کیا پوچھنے والا تھا، وہ فطری طور پر انکار یا اقرار میں کچھ نہ کہہ سکی، البتہ قدرے توقف کے بعد گہری نظروں سے اسے اپنی جانب دیکھتا پایا تو ڈھیلے سے انداز میں شانے اچکا کر اسے بولنے کی اجازت دے دی۔ اس کا پورا وجود گوشے بر آواز تھا۔ آپ اس قدر انیزی کیوں رہتی ہیں؟ کیا میری کمپنی ناگوار گزرتی ہے آپ کو؟ اس نے اپنے مخصوص بھاری اور گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں، میں اس وقت شرمین کی وجہ سے پریشان ہوں۔ بڑی دیر بعد اسے یہ جملہ بمشکل سوچا تو بیگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ سامان نے غائرانہ نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سراسیمہ اور اپنے خول میں بند محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی کمپلیکیشن ہے؟ نہیں نہیں، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر؟ بس ویسے ہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ تو پھر اس ویسے ہی کے لیے کائنڈلی اتنا پریشان نہ ہوں، سامان نے مسکرا کر کہا تو وہ جھپ کر سر جھکا گئی۔ بقیہ راستہ نہایت خاموشی سے کٹا۔ سامان کی موجودگی کا احساس اتنا حاوی تھا اس پر کہ وہ کوئی اور بات سوچ ہی نہ سکی۔ ضرورت سے زیادہ حساسیت نے اسے ایک اچھا قیافہ شناس بنا دیا تھا، اور اس لمحے وہ محسوس کر رہی تھی کہ سامان کی نظریں اور گہری مسکراہٹ کس جذبے کا عنوان بنی ہوئی ہیں۔ اول روز جو تاثر اسے دیکھ کر سامان کی آنکھوں میں لہرایا تھا وہ محض متاثر ہونے کی دلیل نہ تھا، اور اس تاثر کو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید قوی ہوتا محسوس کیا تھا اس نے، جس کا عکس اس لمحے بہت واضح طور پر اسے سامان کی ڈارک براؤن آنکھوں میں نظر آ رہا تھا، مگر مسرت اور خوشی اور انبساط کی کوئی لہر دریائے دل میں موجن نہ ہو سکی کہ ابھی کے فیصلوں کی تلوار اپنے سر پر لٹک رہی تھی۔ سارے خوش کن احساسات جیسے چپ کی بکل مار کر اندھیری قبر میں دفن ہو گئے تھے، اور وہ چپ چاپ ساکت بیٹھی تھی۔ سامان نے دیکھا وہ لب بھیچے بڑے ضبط سے بیٹھی ہے۔ جو ہی گاڑی ہاسپٹل کے گیٹ پر رکی وہ سرعت سے نیچے اتر گئی۔ پاپا کی ہدایت تھی سو اسے بھی ناچار اترنا پڑا، ورنہ نرمین نے ترخلاقن بھی نہیں کہا تھا۔ البتہ جب وہ کار لاک کر کے اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا تو اسے خفت محسوس ہوئی، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ شرمین کے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ شرمین اس وقت سو رہی تھی۔ سامان ذرا دیر بیٹھ کر اس کی خیریت اور زخموں کی نوعیت پوچھتا رہا، اور پھر اٹھ کر بڑے خلوص سے یہ کہتا کہ کوئی کام ہو تو ضرور بتائیے گا۔ واپس لوٹ گیا۔ او خدایا! اس کے جاتے ہی نرمین نے طویل سانس کھینچ کر سر کرسی کی بیک سے ٹکا دیا۔ ذہن آپ ہی آپ سامان کی طرف مڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خیرہ کن چمک اور الوہی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کیا ان سب سے نظریں چرا سکو گی نرمین یاور علی؟ اندر سے اٹھتا سوال اسے پریشان کر گیا تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ شرمین شاید اس لمحے جاگی تھی۔ اسے سامنے پا کر فوراً متوجہ ہوئی۔ ناشتہ بھی آ چکا تھا۔ کب آئیں تم؟ بس ابھی ابھی آئی ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے پاس چلی آئی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ شرمین کا سوال سرسری ہرگز نہ تھا۔ چائے کا مگ اٹھاتے اٹھاتے وہ بری طرح حیران ہوئی۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کمرے میں مردانہ پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سوالیہ نظروں کے جواب میں شرمین نے تکیہ اونچا کر کے سر ٹکاتے ہوئے کہا تو اس نے بلا اختصار سب کہہ سنایا۔ اوہ، تو تمہارا خوف درست نکلا۔ سامان علی گردیزی صاحب الوہی جذبوں کے اسیر ہو رہے ہیں۔ شرمین نے تمام بات سن کر اطمینان سے کہا اور قدرے متبسم انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں شاید وہ بجائے خوشی کے تاسف اور ملال کی مجسم صورت بنی ہوئی تھی۔ کل تک مجھے سمجھانے والی، مثبت سمتوں کا راستہ دکھانے والی ناصح آج خود خوف کا شکار بنی بیٹھی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے نرمین۔ شرمین نے اس کی دل گرفتہ حالت کے پیش نظر اسے ٹوکا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بلا شبہ ہمت و حوصلہ تو اس نے شرمین کو دلایا تھا، مگر شرمین میں اور اس میں بہت فرق تھا۔ وہ شرمین کی طرح آزاد نہیں تھی
ابھی کے فیصلوں کی زنجیر اس کے پیروں کو قید کیے ہوئے تھی، اور بابزولہ شخص بھلا کتنا سفر کر سکتا تھا؟ پھر یہ تو ایک پرخار نشیب و فراز کی وادی تھی، جہاں دل کا زیاں اور جاں کا خسارہ تھا۔ اب لاپائی اور نارسائی کے تحفے ہی جھولی میں گرنے تھے۔ پھولوں بھرا راستہ تو خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے۔ اس کے سامنے تو ایک بند گلی تھی، جو خارزار بھی تھی اور ریگزار بھی۔ آفس میں وقت صرف فائل کے صفحے پلٹنے کی آواز تھی۔ عزت سامنے بیٹھا شیخ یاور علی خان کو کامرانی سے بھرپور مسکراہٹ لیے رپورٹ پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ ویل ڈن عزت، تم نے اس بار تو کمال ہی کر دیا۔ یاور صاحب کی آنکھوں میں اس کے لیے تحسین کے جذبات تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ٹینڈر بھی مل جائے گا۔ فائل بند کرتے ہوئے انہوں نے یقین سے کہا، ہمارے کنڈیشن سب سے چیپ اور کوالٹی میں سب سے بہترین ہیں انکل، اسی لیے مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ ٹینڈر ہمارے حصے کا ہی ہے۔ کرسی کی بیک سے پشت ٹکاتے اس نے اپنے مخصوص یقین بھرے لہجے میں کہا تو یاور صاحب نے طمانینت بھری متبسم نظروں سے اسے دیکھا۔ اس پر انہیں انتہا درجے کا اعتماد تھا۔ اپنی بہترین بزنس اپروچ کے باعث اس سے انہیں ہمیشہ ہی فائدہ پہنچا تھا۔ گو کہ وہ ان کا 50% پارٹنر نہیں تھا بلکہ محض 40% شیئرز اس کی ملکیت تھے، مگر اس کا انٹرسٹ اور محنت ہمیشہ زیادہ ہوتی تھی۔ گو کہ اس سے اس ٹریڈنگ ورلڈ اور بزنس کمیونٹی کے اسرار و رموز سکھانے والے یاور صاحب ہی تھے، مگر اب شاگرد استاد سے بھی زیادہ چابک دست اور معاملہ فہم ہو گیا تھا۔ انہیں اس کی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس بار بھی ان کی غیر موجودگی میں اس نے تمام کانٹریکٹس اور ڈیلنگ بحسن اور خوبی پوری کی تھیں۔ شرمین کے ایکسیڈنٹ کے باعث کچھ دن تو یاور صاحب آفس کی طرف مکمل توجہ اور یکسوئی سے نہ دیکھ سکے تھے، مگر عزت نے ان کی کمی کو اپنی ماہرانہ حکمت عملی سے اس طرح نبھایا تھا کہ جب وہ شرمین کی طرف سے مطمئن ہو کر آفس کی طرف لوٹے تو یہاں انہیں حسب منشا کام ملا۔ یقیناً اس کا اعتماد بے جانا تھا۔ یاور خان نے تفاخر سے اسے دیکھا۔ آخر کو یہ ہیرا انہوں نے ہی تو تراشا تھا، اور اب اسے کس بہترین جگہ پر فٹ کرنا تھا یہ بھی انہوں نے سوچ رکھا تھا۔ اوکے تو میں چلوں انکل، مجھے مارکیٹنگ مینیجر سے اس مسئلے پر کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ ایک دو پوائنٹس ہیں، انہیں کلیئر کر لوں تو فائل پیپر ٹائپ کروا کر آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔ اس نے فائل اپنی طرف کھسکاتے ہوئے انہیں خیالات کی دنیا سے نکالا۔ او شیور، اور ہاں، آج شام RM انڈسٹریز کے کچھ اہم پیپرز منگوائے ہیں میں نے۔ تم بزی نہ ہو تو گھر کا چکر لگا لینا، میرے پاس گھر پر رکھے ہیں۔ اوکے، وہ فائل اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بائی دا وے، آج آپ گھر پر ہوں گے؟ باہر نکلتے اس نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ ہاں، آج میں گھر پر ہی ملوں گا۔ انفیکٹ شرمین آج صبح گھر شفٹ ہو گئی ہے، اس لیے رات کو ہاسپٹل جانے کا سلسلہ تو اب موقوف ہو چکا ہے۔ انہوں نے انٹرکام پر چائے کے لیے کہتے ہوئے رخ موڑ کر اسے جواب دے دیا تو وہ سعادت مندی سے سر کو خفیف سی جنبش دیتا اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ گو کہ شام میں وہ کافی تھکان بھی محسوس کر رہا تھا، مگر یاور ہاؤس جانے کے لیے خود کو تیار کر ہی لیا۔ بی بی جان نے منع بھی کیا مگر اسے وعدہ خلافی کی عادت نہیں تھی، چنانچہ ان سے 1 گھنٹے میں واپس آنے کا کہہ کر گاڑی نکال لے گیا۔ شرمین کو کمرے میں ہی کھانا کھلا دیا گیا، لہٰذا جب اس نے ابھی اور امی جی کے ساتھ کھانا کھا لیا تو چائے بنا کر اس کے اور اپنے لیے لے کر کمرے میں آ بیٹھی۔ باتوں ہی باتوں میں کتنا وقت گزر گیا انہیں اندازہ نہ ہوا۔ اسی اثناء میں گیٹ پر عزت کی گاڑی کا ہارن بجا اور تھوڑی دیر بعد ہی گیٹ کھلنے کی آواز پر شرمین نے سخت برا سا منہ بنایا۔ لو جی، آ گئے وہ مستقبل قریب کے بزنس ٹائکون عزت ہمدانی صاحب۔ اس کے تیکھے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ نرمین نے گہری سانس بھری۔ چھوڑو بھی، تم کیوں دل جلاتی ہو اپنا؟ اس نے شرمین کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی دوسرا موضوع سوچتے ہوئے کہا تو وہ جھٹک اٹھی۔ کیوں نہ جلاؤں اپنا دل؟ ابھی کے پاس سمیر کے لیے 2 گھڑیاں نہیں ہوتی اور ان حضرت کے لیے وہ ہمہ وقت دیدہ دل فراش راہ کیے رکھتے ہیں۔ شرمین کو ہمیشہ اس بات کا ملال رہتا تھا کہ ابھی سمیر سے صدیوں کے فاصلے پر رہتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو سونے کا نوالا کھلا کر شیر کی نگاہ سے دیکھنے اور اولاد کو ایک مخصوص دوری پر رکھنے کے حامی تھے۔ دراصل سمیر اور ابھی کا مزاج ملتا نہیں، یوں بھی اسے بزنس سے انٹرسٹ نہیں اور ابھی کو ٹین ایجرز کے محبوب مشغلوں سے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کا دل صاف کرنے کی خاطر کہا، مزاج تو ان کا آج تک امی جی سے بھی نہیں ملا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ابھی اپنی اولاد کو یوں نظر انداز کریں۔ اولاد کو دوستوں کی طرح ڈیل کرنے اور خود سے قریب رکھنے والے والدین ہی اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں، وگرنہ ان کے درمیان ہمیشہ ایک نہ نظر آنے والی خلیج اور ایک غیر اعلانیہ جنگ جاری رہتی ہے، جیسے کہ ہمارے گھر میں ہے۔ شرمین اپنے کٹیلے لہجے میں کہے جا رہی تھی۔ اچھا پلیز تم زیادہ ٹینس مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو اذیت دینے سے یہ ماحول بدل نہیں سکتا۔
پھر تم ہی تو کہتی ہو کہ خود سے بھی محبت کرنی چاہیے، لہٰذا اب ساری باتوں کو ذہن سے نکالو اور اچھی اور مثبت سوچ کو جگہ دو۔ اس نے شرمین کے لہجے میں ملال اور گہرا رنج محسوس کیا تو فوراً موضوع بدل ڈالا اور کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ کہ اب یونیورسٹی کب تک جانے کا پروگرام ہے؟ اس کے سوال پر ایک ثانیے کے لیے شرمین کے چہرے پر ایک رنگ آ کر رکا تھا اور اسے یہ اندازہ لگاتے ہوئے قطعی دشواری نہ ہوئی کہ یہ رنگ کس کے مرہون منت ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ اثر زائل ہو چکا تھا، گویا ابھی اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ شاید اسی لیے اس نے نرمین کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر نرمین خالی مگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں عزت آبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی آبی نے 2 کپ چائے کا کہا تو وہ خاموشی سے کچن کی طرف چلی آئی۔ عزت کی موجودگی یوں تو ہمیشہ اسے پریشان کر دیتی تھی، اس پر مستزاد سامان کے احساسات سے آگاہی نے اسے اور بھی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ چائے کا پانی ابل کر گرنے لگا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور گہری سانس بھر کر چائے کی طرف متوجہ ہوئی۔ بڑے بھیا اور سمرا بھابھی نے تو مون کے عقیقے کا پروگرام بنایا تو سب نے فوراً انتظامات سنبھال لیے۔ ضحیٰ اور صبیحہ کے سیمسٹر نزدیک آ چکے تھے۔ انہوں نے تھوڑا بہت احتجاج بھی کیا مگر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور یوں اس ہفتے کا آخری دن طے کر لیا گیا۔ جب پروگرام طے ہو ہی گیا تو اس نے امی سے بطور خاص کہا کہ وہ دا جان اور احتشام انکل کی فیملی کو ضرور انوائٹ کریں۔ بات چونکہ اس کی غلط نہیں تھی لہٰذا انہوں نے زیادہ تکرار نہیں کی۔ البتہ جب اکرام صاحب سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی اس ذکر پر خاموشی اختیار کیے رکھی تو رخسانہ بیگم چپ نہ رہ سکیں۔ آخر آپ صبیحہ کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ اسے کیا ضرورت ہے گڑے مردے اکھاڑنے کی؟ بلا وجہ ہی بڑوں کو شرمندہ کرتی ہے یوں اصرار کر کے۔ وہ حقیقتاً بڑی زج ہو گئی تھیں اس کی باتوں سے۔ ہمارے نادم ہونے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم واقعی غلطی پر ہیں رخسانہ بیگم، اور جب جوان نسل صحیح سمت کی نشاندہی کرنے لگے تو زیادہ دیر اسے دبایا نہیں جا سکتا۔ سچ بہرحال سچ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ صبیحہ ہمیں ان فرائض کا احساس دلاتی ہے جس سے ہم نے آج تک پہلو تہی برتی ہے۔ ہم اس سے صرف صرف نگاہ کب تک کر سکتے ہیں؟ اکرام صاحب کتاب ایک طرف رکھ کر باقاعدہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بڑے سکون سے بولے تو وہ چند لمحے کے لیے لاجواب سی ہو گئیں۔ مگر بہرحال بڑوں کے فیصلوں پر بچوں کو ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اپنی جگہ اٹل تھیں بشرطے کہ وہ فیصلے حقائق اور انصاف پر مبنی ہوں۔ تو کیا آپ اپنی والدہ کو غلط سمجھنے لگے ہیں؟ رخسانہ بیگم شوہر کی باتوں سے کچھ حیران سی رہ گئیں۔ نہیں، میں انہیں غلط نہیں کہہ رہا بلکہ ان فیصلوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جن کی کجی کا احساس آج کی نوجوان نسل ہمیں کرا رہی ہے۔ اکرام صاحب اسی انداز میں بولے، نوجوان نسل سے آپ کی مراد کیا صبیحہ کی طرف کوئی اور بھی بولنے لگا ہے؟ ان کے لیے یہ اطلاع بہت پریشان کن تھی۔ انہیں اپنی خالہ سفینہ بیگم سے جو کہ ان کی ساس بھی تھیں بہت محبت تھی اور جو دکھ انہوں نے اٹھائے تھے اس کے باعث تو اور بھی ان کا خیال رکھتی تھیں۔ شوہر بانٹنا کس قدر دشوار ہوتا ہے انہیں اس امر کا بخوبی احساس تھا، لہٰذا وہ ان کی مکمل حامی تھیں۔ ایسے میں یہ خبر انہیں متفق کر گئی۔ کوئی اور تو خیر کیا بولے گا، مگر خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا بیگم کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ چپ کی زبان میں کیے گئے سوالات زیادہ جواب طلب ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے، وہ شاید شوہر سے متفق ہو گئی تھیں اسی لیے خاموش ہو رہیں۔ بابا جان نے جو کچھ بھی کیا غلطی ان کی تھی یا نہیں اس سے قطع نظر ہمارا دین ہم سے یہی کہتا ہے کہ ہمیں انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ان کی خدمت ہمارا فرض تھا اور ہے، مگر اس سنگین حقیقت کا ادراک ہمیں اس لمحے ہوا جب ہم بہت آگے آ چکے تھے۔ اب اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی ہماری غلطی کا ازالہ کر رہا ہے تو میں اسے روکنے کے حق میں نہیں ہوں۔ صبیحہ حق پر ہے، اسے روکا مت کریں۔ امی جان کی خاموشی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ بھی اسے غلط نہیں سمجھتی۔ اکرام صاحب نے خندہ پیشانی سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے صبیحہ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو رخسانہ بیگم سر ہلا کر رہ گئیں کہ 2 دن پہلے ہی یہ اندھیا انہوں نے ساس کی باتوں پر بھی پایا تھا۔ پاپا اور امی سے اجازت ملتے ہی صبیحہ داجان کی طرف دوڑ گئی اور اس بار ضحیٰ کو زبردستی کھینچ لیا کہ یہ بے حد ضروری تھا، یونیورسٹی سے ادھر آنا تھا، لہٰذا چچی بیگم سے ضحیٰ کو بھی اجازت مل گئی۔ یوں بھی اسے آنے جانے کی آزادی تھی، گویا سب کے لیے عام حکم تھا، تاہم جو آنا چاہتا صرف وہی آتا۔ ضحیٰ دل سے تو علی ولا جانا چاہتی تھی مگر یہ نہیں چاہتی تھی کہ داجان کو فرحات کی پسندیدگی کا پتہ چلے اور وہ یہ سمجھیں کہ وہ صرف اس کی وجہ سے ان سے ملنے آتی ہے، کیونکہ حقیقتاً صبیحہ کی برین واشنگ کے بعد وہ بھی اپنا فرض سمجھتی تھی کہ داجان کی طرف جائے اور ان کی خیریت وغیرہ پتہ کرتی رہے۔ جانے یہ محض اتفاق تھا یا صبیحہ کی ملی بھگت کہ فرحات بھی علی ولا میں موجود تھا۔ صبیحہ نے لگے ہاتھوں اسے بھی وہاں فیملی انوائٹ کر لیا۔ ضحیٰ نے بھی اس کے ٹھوکے مارنے پر کہا تو فرحات کی آنکھوں میں
اور افتگی کی چمک لہرا گئی، مگر ساتھ ہی وہ کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ پلیز زحا، اصرار مت کرو، کیونکہ سفینہ لاج کا راستہ میرے لیے بہت دشوار ہے۔ داجان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر وہ تینوں صاف اور کھلے لہجے میں بول رہے تھے۔ سبیحہ: اوکے بابا، گھر والوں تک یہ پرخلوص اور محبت بھرا انویٹیشن پہنچا دوں گا، اب خوش؟ انہوں نے دونوں پر باری باری نظر ڈال کر دل رکھنے کی خاطر وعدہ کر لیا۔ داجان نے بھی کوئی خاص یقین نہیں دلایا کہ وہ آئیں گے۔ زحا نے بھی انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تو وہ شفقت سے مسکرا دیے۔ میں کوشش کروں گا بچوں، طبیعت ٹھیک ہوئی تو ضرور آؤں گا، انہوں نے ان دونوں کا دل رکھنے کی خاطر شگفتگی سے کہا۔ جواباً سبیحہ نے سرد آہ بھری۔ تسکین دل کے واسطے وعدہ تو کیجیے، ہم جانتے ہیں آپ سے آیا نہ جائے گا۔ زحا نے اس کی اس قدر بے تکلفی پر اسے تادیبی انداز میں گھورا۔ البتہ داجان بے ساختہ قہقہہ لگانے پر مجبور ہو گئے تھے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے انداز پر محظوظ ہوتے رہے۔ فرحاد البتہ زیر لب مسکراتا کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ بہرحال سبیحہ اسے سفینہ لاج کا راستہ دکھا کر آئندہ کے لیے راہ ہموار کر رہی تھی، اور وہ اس بات کو سمجھ رہا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس نے احد کو سب سے پہلے اپنا ہم نوا بنانے کی ٹھانی اور ان دونوں کے ساتھ خود بھی داجان کو خدا حافظ کہہ کر گھر چلا آیا۔ گیٹ پر اس کا یہ کوئی چوتھا چکر تھا، مگر داجان اور فرحاد ہنوز غائب تھے اور وہ سارے فنکشن کی جان ہوتے ہوئے بھی مون کو لیے ادھر ادھر چلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی تھی۔ زحا نے دبے لفظوں میں اسے اس بے قراری اور بے تابی کے مظاہرے سے روکنے کی کوشش بھی کی، مگر فضول ہی تھا اس سے کچھ کہنا۔ مدت نے کوئی پانچویں بار اسے گیٹ کی طرف جاتے دیکھا تو شانہ پکڑ کر روک لیا۔ کیا کوئی خاص گیسٹ بلا لیا ہے تم نے؟ نرم خوئی سے کہتی مدت کو اس نے گہری نظروں سے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ کون ہے وہ؟ مدت پوچھ رہی تھی۔ فرحاد علی اور… اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، نظر گیٹ تک گئی اور بقیہ الفاظ ہونٹوں میں ہی رہ گئے۔ مدت نے تحیر سے اسے دیکھا۔ خان بابا؟ اس کے لہجے میں حیرت اور خوشی کا ملا جلا رنگ تھا۔ خان بابا بڑا سا پیکٹ اٹھائے اندر آ رہے تھے۔ وہ یہی سمجھی کہ شاید ان کے ساتھ داجان بھی ہیں۔ جبھی استعجاب میں گھری مدت کو بعجلت منہ تھما دیا اور بے قراری سے گیٹ کی طرف لپک آئی۔ مدت نے بغور اس کی بے تابی اور بے قراری کو دیکھا اور کچھ متجسس اور متحیر اس کے عقب میں ایک قدم اٹھاتی وہیں چلی آئی۔ خان بابا اسے سامنے پا کر مسکرائے تھے۔ السلام علیکم۔ خان بابا کے پیچھے جھانکتے اس نے متلاشی نظریں لمحہ بھر ان پر ٹکائیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو، وہ بھی ہمیشہ کی طرح محبت سے بولے۔ داجان کہاں ہیں؟ کیا آپ اکیلے ہیں؟ اس کی ڈھونڈتی بھٹکتی نظریں جلد لوٹ آئیں تو اس نے جلدی سے کئی سوال کر ڈالے۔ ہاں، بس وہ آ نہیں سکے۔ بہرحال سب کو بہت مبارکباد کہلوائی ہے انہوں نے، اور مون میاں کے لیے یہ تحفہ بھی ہے، لو شاباش لے لو۔ داجان کے ذکر کو قصداً نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، جس سے کم از کم اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اسی اسنا میں مدت اس کے نزدیک آ چکی تھی اور گفتگو کے موضوع سے صورتحال کا اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ مگر کیوں؟ داجان کیوں نہیں آئے؟ سرسری جواب اور طویل انتظار کے بعد اس کوت بھرے نتیجے کے باعث اس کا لہجہ مخصوص گھٹیلا پن لیے ہوئے تھا، آواز بھی قدرے بلند اور جھنجھلاہٹ سے بھرپور تھی۔ سبیحہ؟ مدت نے فہمائشی نظروں سے دیکھتے اسے ٹوکا۔ بتائیے نا، آخر ایسی کون سی مجبوری تھی؟ اور فرحاد بھائی؟ غصے سے کہتے ہوئے پل بھر کے لیے وہ رکی۔ مدت نے چونک کر اس کی طرف نظر پھیری۔ مون الگ ہاتھوں سے پسلا جا رہا تھا۔ انہیں تو میں اچھی طرح دیکھ لوں گی، وعدہ کر کے مکرنے والوں میں سے ہیں دونوں، دادا اور پوتے۔ سچ بہت ہرٹ کیا ہے انہوں نے آج مجھے۔ سبیحہ، یہ کیا حماقت ہے؟ انہیں ٹھیک سے اندر تو آنے دو۔ یہ کیا تم نے دروازے پر ہی کھڑے لڑنا شروع کر دیا ہے؟ بالآخر مدت کو ٹوکنا پڑا، کیونکہ بگڑے موڈ کے باعث وہ سٹارٹ لے چکی تھی۔ آپ پلیز اندر آئیے، بیٹھیے تو۔ اس کے گھرکنے کا اثر تھا کہ سبیحہ بمشکل چپ ہوئی تو اس نے خان بابا سے تعظیماً کہا، نہیں بیٹا، دراصل علی صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ شفقت سے مسکراتے ہوئے مدت سے مخاطب ہوئے تو وہ سارا غصہ ناراضگی بھول کر بے چین ہو اٹھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا اب تک؟ حسب عادت اور معمول وہ ایک سانس میں ہی بولتی چلی گئی۔ مدت نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تو بھی اس نے پرواہ نہ کی تو خان بابا نے زبردستی گفٹ اسے تھماتے تسلی دینے کے سے انداز میں کہا، کچھ خاص نہیں، بس برسات کا موسم ہے نا، اسی لیے ہلکا سا بخار ہو گیا ہے انہیں۔ اوہ! وہ پیکٹ لیتے ہوئے نادم ہو اٹھی۔ اپنے غصے میں مخاطب کی بات نہ سننے اور سخت سنانے کی عادت ایسی بری تھی کہ بارہا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لمحے بھی کچھ یہی کیفیت تھی۔
آئی ایم سوری خان بابا، آپ اندر چل کر بیٹھیں، میں فون کر کے ان کی خیریت معلوم کرتی ہوں۔ نہیں بیٹا، ایسا غضب نہ کرنا، انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ ان کی طبیعت کی ناسازی کا ذکر آپ سے نہ کروں۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس ذرا سی کمزوری ہے تو وہ 1-2 روز میں دور ہو جائے گی۔ اس وقت تمہارے گھر میں تقریب ہے بیٹا، مہمانوں کا خیال کرو۔ اچھا، میری طرف سے خدا حافظ۔ اسے فوری طور پر فون کرنے سے منع کرتے ہوئے انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو بمشکل ہی اس نے خود کو قابو کیا، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ فون کر کے ان کی فوراً خیریت پوچھے۔ جانے دا جان کی کس نیکی کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت پیدا کر دی تھی۔ محبت کے بھی ہزار ہا رنگ ہیں، رشتوں کے ساتھ تو ویسے بھی یہ یوں ہی ہدایت کے سارے اسموں سمیت جڑی ہوتی ہے، ایک ایسے طلسم کی طرح کہ جس کا کوئی توڑ نہیں، اور اگر ہے تو اسے تلاش کرنے کی کسی کو تمنا نہیں۔ بھلا آب حیات کا تریاق کون تلاش کرتا ہے؟ خان بابا مون کے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر کی طرف چل دیے۔ یہ کون بزرگ تھے؟ آذر نے بہت تاخیر سے آ کر سوال کیا تھا۔ مدت اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی تو اسے ہی بتانا پڑا۔ اوہ آئی سی، تو مون کے لیے گفٹ آیا ہے۔ بھئی ہم سے اچھے تو ہمارے بھتیجے صاحب ہوئے کہ انہیں داجان نے پوچھا تو۔ گہرا طنز اور لطیف سی کاٹ لیے ہوئے آذر کا لہجہ اسے بھڑکا گیا۔ تو پوچھنا صرف انہی لوگوں پر تو فرض نہیں، کچھ ذمہ داری ہماری طرف بھی تو ہوتی ہے، یا نہیں؟ یا ہمیں اپنے بزرگوں کو آزمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ محبت کرنے سے ملتی ہے آذر۔ سخت کوشش سے وہ اپنا لہجہ دھیما رکھ سکی تھی کیونکہ لان میں تھوڑے فاصلے پر کرسیاں رکھی تھیں جن پر کافی لوگ براجمان تھے۔ مگر کچھ رشتوں سے محبتیں ملنا انسان کا پیدائشی حق ہوتا ہے زبیحہ۔ جواباً وہ بے ساختہ بولا، ٹھیک کہا تم نے، حق ہے ہمارا ان پر، ان کی محبتوں پر۔ تو کیا اب یہ ہمارا فرض نہیں کہ آگے بڑھ کر حق حاصل کریں؟ آخر کب تک ہم انتظار گاہ میں بیٹھے کسی معجزے کے منتظر رہیں گے؟ کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی ہے نا، تو پھر ہم کیوں نہیں، جبکہ ہم تو چھوٹے بھی ہیں۔ اس طرح داجان کا دل اور بھی فراغ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ آذر اس کے متدلل جملے پر چند ثانیے لب کھینچے اس کی سنتا رہا۔ مدت نے بغور اس کا چہرہ اور جذبوں سے پر آنکھیں دیکھیں کہ جذبے کس کے نام ہیں۔ دل میں ابھرتا سوال بے چین کرنے لگا، تاہم اس لمحے اس کا کہا گیا فکرہ اس کے دل میں بھی ترازو ہو گیا تھا۔ وہ تو ٹھیک کہا تم نے، مگر صبیحہ، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وہ درمیان میں بات کاٹ کر کہنے لگی، اگر مگر کچھ نہیں آذر، وہ ہمارے داجان ہیں، ہمارے بزرگوں، اپنے بچوں اور بیوی سے ان کے جو اختلافات ہیں، ہمیں ان کی آڑ لے کر اپنے فرائض سے پہلو تہی نہیں برتنی چاہیے، اور پھر ایسی صورت میں تو انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہے، جبکہ ان کی اپنی اولاد اندھے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے دور ہے۔ اس کا انداز دلیل اور تاویل سمیت آذر کو قائل کر گیا، البتہ آخری فقرے پر وہ کچھ چونکا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دور ہیں سے تمہارا مطلب کہ ابو اور تایا وغیرہ کو افسوس ہے ماضی کے فیصلوں پر؟ مدت نے آذر کے منہ کی بات چھین لی تھی جیسے۔ صبیحہ نے گہری سانس بھری اور پھر کچھ سوچ کر سر جھٹکتے ہوئے کہنے لگی، شاید ایسی ہی بات ہے، جبھی میرے سامنے داجان کے ذکر پر سب کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ بہرحال اب ہمیں اندر کی طرف چلے جانا چاہیے۔ امی تو میری گمشدگی کا خاصا برا منا رہی ہوں گی کیونکہ انہوں نے مجھے کچن کا چکر لگانے کو کہا تھا۔ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے وہ یکدم ہال میں لوٹ آئی تھی۔ مدت اور آذر نے بھی اسے اتفاق کیا اور اس کے ساتھ اندر چلے آئے۔ امی حسب توقع اس کی تلاش میں باہر آ رہی تھیں کہ وہ کوریڈور میں ہی انہیں مل گئی۔ مدت مون کو لے کر بھابھی کے پاس چلی گئی تھی، جبکہ امی نے اس پر نگاہ پڑتے ہی تند نظروں سے دیکھتے اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بھاری سا پیکٹ سامنے سے آتی شفق کو جبراً تھما کر ان کے پیچھے چل دی۔ مسز ہمدانی، یہ ہے صبیحہ، میری بیٹی، جس کا میں آپ سے تذکرہ کر رہی تھی۔ سامنے ہی ایک ادھیڑ عمر خوش وضع سی خاتون ہلکے آسمانی رنگ کی ساڑی میں ملبوس اس کی طرف متوجہ تھیں۔ امی نے انہیں مخاطب کر کے تعارف کروایا تو وہ ان کے متبسم سے انداز پر مسکراتی ہوئی امی کے اشارے پر ان کے پاس چلی آئی تھی۔ ذہن ابھی بھی داجان اور فرحات کی طرف لگا ہوا تھا۔ آذر کو قائل کر لینے کی بھی خوشی تھی، لہٰذا اس نے یہ محسوس نہ کیا کہ جس خصوصیت سے انہوں نے اس کا تعارف کرایا تھا یقیناً اس کے پس منظر میں کوئی بات ضرور تھی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ بیگم ہمدانی نے جس پسندیدگی سے اسے دیکھا اور سادہ سے لہجے میں اس کا اظہار بھی کر دیا، وہ چونک اٹھی۔ دل میں پہلی فرصت میں خطرے کا الارم بجا تھا۔ گھبرا کر امی کی طرف دیکھا، وہ بے حد طمانینت سے مسکرائی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی مسرت کی مخصوص روشنی اسے یکدم احساس دلا گئی کہ بردکھاوے کی رسم خاصے بے ضرر انداز میں انجام دی جا چکی ہے،
لمحے بھر پہلے جو مسکراہٹ وہ مزے سے چہرے پر سجائے بیٹھی تھی ایک دم غائب ہو گئی۔ بس اللہ کی رحمت ہے بیٹی تو۔ امی کا خوشی سے کھنکتا لہجہ اسے خوف کا احساس دلا گیا۔ وہ سٹپٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایکسکیوز می، میں ابھی آئی۔ مسز ہمدانی نے اس کے گھبرائے ہوئے انداز کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اسے کہنا پڑا، مگر فوری بہانہ کوئی سوجا نہیں تھا کہ امی نے بھی سوالیہ نگاہیں اس پر ڈالیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ دراصل داجان کو فون کرنا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ بر وقت اسے یہی بہانہ سوچا تھا۔ جلدی سے بولی اور تیز قدموں سے چلتی لاؤنج کی طرف بڑھ آئی جہاں زوہا، فوزیہ اور شفق کھڑی دوسری لڑکیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ بہت محبت ہے اسے اپنے دادا سے، اسی لیے کچھ پریشان سی ہو گئی ہے ان کی ناسازی طبیعت کا سن کر۔ اس کے جاتے ہی امی کہہ رہی تھیں، ہاں یوں بھی علی چچا بہت محبت کرنے والے بھی تو ہیں۔ عزت کے والد تو اب بھی انہیں اپنے چچا اور باپ کی جگہ سمجھتے ہیں، اسی لیے عزت کو اکثر ان کی خیریت اور عافیت کا پتہ کرنے کے لیے بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ جنت نصیب کرے۔ میرے سسر سے تو دانت کاٹے کی دوستی تھی، ان کے انتقال کے بعد تو علی چچا کا آنا جانا ہی نہیں رہا۔ مسز ہمدانی رخسانہ بیگم سے کہہ رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں بسی عقیدت اس بات کی گواہ تھی کہ علی صاحب یعنی داجان کے اخلاق کی بھی وہ گرویدہ تھیں اور اب بھی ہیں۔ رخسانہ بیگم نے اس لمحے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بے ساختہ سوچا کہ بعض لوگ اپنوں کے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں، یا پھر وقت اور حالات ہی انہیں اتنا مختلف بنا دیتے ہیں کہ اپنے ان سے بیگانے اور غیر ان کے والا و شیدہ بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف سمیحہ نئی افتاد سے گھبرا کر رفتہ خیزاں اپنی کزنز کی طرف بڑھی تو شفق اور زوہا نے بالخصوص معنی خیز نظروں سے اس کا استقبال کیا، گویا خوشبوئے بہار کی مانند بنا بتائے خبر پھیل چکی تھی۔ مت گھورو مجھے اس طرح، نہیں تو سر توڑ دوں گی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ پہلی فرصت میں چراغ پا ہو گئی۔ کس کا سر، ان کی والدہ کا یا ان کا؟ شفق پچھلی عداوتیں اور کدورتیں بھلا کر بڑے فریش موڈ میں اسے چھیڑ رہی تھی۔ آنکھوں کو معنی خیز جنبش دے کر سوال کیا، تمہارا سمجھی؟ وہ اس کی طرف لپکی تو فوزیہ نے بچ بچاؤ کیا۔ زوہا ہنسے جا رہی تھی، توبہ توبہ، تمہارے تو ناخن نکل آئے ہیں واگڑ بلی، اللہ رحم کرے ہمدانی فیملی پر۔ شفق پیچھے ہٹ کر پہلے تو ہنسی، پھر مزید اسے چڑھانے کی غرض سے کہا تو بے ساختہ اسے بھی ہنسی آ گئی۔ یونیورسٹی کی رونق بالکل پہلے جیسی تھی، البتہ اتنے دنوں بعد شرمین آئی تو زارا کو نہ پا کر خاصی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ سمسٹر سر پر تھے اور اسے زارا سے پچھلے تمام دنوں کا کام لینا تھا۔ اسائنمنٹ بنانے کا وقت تو اب تقریباً ختم ہو چکا تھا، تاہم زارا نے اس کے حصے کا تھوڑا بہت کام فائل کر دیا تھا، سو وہی لینے آئی تھی۔ اور اس وقت سب سے اہم ترین مسئلہ زارا کی دستیابی کا تھا، جو کہ کل فون پر پروگرام طے کرنے کے باوجود ہنوز غائب تھی۔ اس نے تفکر سے گھڑی پر نظر دوڑائی اور ابھی اپنے مخصوص لان کے گوشے سے اٹھنے کا قصد کر ہی رہی تھی کہ کب سے اشتیاق بڑا ہیلو سن کر چونکتے ہوئے مڑی۔ کیسی ہو شرمین؟ پچھلی طرف بنی باڑ کو پھیلا کر احد اس کے سامنے تھا۔ فوری طور پر اس کی بے تکلفی پر شرمین کا چہرہ سرد مہری کا واضح تاثر دینے لگا تھا، تاہم دل ہی دل میں وہ یہ سوچ کر خاصی متعجب تھی کہ احد نے اسے عقب میں ہونے کے باوجود پہچان لیا تھا۔ کیا بات ہے، میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اس کی خاموشی پر احد اسے بغور دیکھ کر بولا، لہجے میں سنجیدگی اور تعصب تھا۔ شرمین لمحے بھر کو پشیمان سی ہو گئی۔ پلیز شرمین، میں بہت صاف گو شخص ہوں۔ بہلے دل میں جس جذبے کی آہٹ کو محسوس کر کے تمہاری طرف قدم بڑھائے تھے، اس سے قبل بہت سوچا تھا میں نے، خود کو 1000 بار ڈٹولا تھا، تب کہیں جا کر یہ یقین آیا تھا، تو پھر بہت مجبور ہو کر اپنی انا اور مردانہ خودداری کو پیچھے چھوڑ کر تم تک آیا ہوں میں۔ سچ کہتا ہوں کہ ایک مرد کی انا کو صنف مخالف کے سامنے ہتھیار ڈالنے میں بہت طاقت صرف کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ جذبوں کی شوریدگی کے باعث ایسا کر گزرے تو پھر چاہتوں کا سمندر اپنی ساری گہرائیاں اور ان میں چھپے خزانوں کے راز اس پر آشکار کر دیتا ہے۔ انا کی جگہ نرم نرم سجل سجل سے جذبے لے لیتے ہیں، جیسے میرے دل میں انقلاب آیا ہے۔ شرمین کچھ بولنے کی طاقت نہ پاتے ہوئے دھک دھک کرتے دل سے اسے سنے جا رہی تھی، گو کہ چند سیکنڈ پہلے بیزاری اور کوفت کا جو تاثر غصے کی صورت اس کی آنکھوں سے جھلکا تھا، اب اس کا شائبہ بھی نہ تھا، جبکہ احد اس کے چہرے سے ہنوز نظریں ہٹا کر گھاس کے پتوں کو توڑتا بہت گہرے لہجے میں کہہ رہا تھا، میں تم کو کسی بھی فریب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی تم پر کوئی زبردستی کر رہا ہوں، مگر پلیز جھوٹی انا کے زوم سے نکل کر میری بات کا جواب دو کہ کیا تمہیں میری جسارت، میرا اعتراف ناگوار گزرا ہے؟ بہت تھک کر اس نے بالآخر سوال کر ڈالا تھا،
کیونکہ شرمین اب چہرے کے تمام تاثرات کو چھپاتے ہوئے لیے دیے سے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ احد نے جب نظر اس پر ڈالی تو پہلے والی پسپائی کے رنگ شعوری طور پر وہ چہرے سے مٹا چکی تھی۔ دیکھیے احد صاحب، کچھ دیر خاموشی کا وقفہ رہا، پھر شرمین نے سنجیدگی سے گہری سانس کھینچ کر کہنا شروع کیا، میں آپ کے دلی جذبات کی قدر کرتی ہوں کہ آپ نے خلوص دل سے میرے لیے سوچا، مگر بہت سی باتیں کہہ دینے سے اگلے شخص کے کندھوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرے حالات اور فیملی کس طرح کی ہے۔ بہت دن سے سوچی ہوئی بات اس نے آہستہ آہستہ کہنی شروع کی کہ بہرحال اتنا اندازہ ضرور تھا کہ یونیورسٹی آتے ہی احد کے سوال کا جواب اسے دینا ہی ہوگا، سو خود کو پہلے سے تیار کر کے وہ آئی تھی۔ میرے لیے آپ کا یہ انداز اور یہ اعتراف حیران کن ہی نہیں پریشان کن بھی ہے۔ اس کی بات پر احد نے شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جسے نظر انداز کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میں دراصل یہاں صرف تعلیم حاصل کرنے آئی ہوں، یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، ایک درس گاہ ہے اور ہم یہاں اسٹوڈنٹ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ پہلی ترجیح کم از کم میرے لیے تو یہی ہے۔ اس کا ٹھہرا ہوا سنجیدہ اور متین انداز اور باوقار طرز گفتگو احد کے دل میں اتر گیا۔ اس نے بے حد توصیفی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس کے بلند کردار اور افکار کو سراہ رہا ہو۔ آپ کو تعلیم کے حصول سے میں نے روکا تو نہیں، نہ ہی درس گاہ کا وقار مجروح کیا ہے، میں نے تو صرف اپنے دل کی بات آپ تک پہنچائی ہے، بے حد سچائی سے۔ اس کا ثبوت میرے لہجے کے علاوہ اور بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ جواباً اس نے بھی اس کے انداز میں دلیل کے ساتھ کہا، میں آپ کے جذبے کی گہرائی اور سچائی کی منکر تو نہیں ہو رہی احد صاحب، مگر بات صرف یہ ہے کہ میں نے ابھی اپنی اسٹڈیز سے آگے کا کچھ نہیں سوچا۔ دراصل یہ محبت، چاہت اور رشتوں کی زنجیریں مجھے کبھی اپیل نہیں کرتیں۔ میں ایک پریکٹیکل لڑکی ہوں، آپ کے جذبوں کو سراہ تو سکتی ہوں، مگر انہیں قبول کر کے انہیں نبھانے میں آپ کی مدد کرنا میرے بس کا روک نہیں۔ جس طرح آپ نے بے حد سچائی اور صداقت سے اپنا دل کھول کر میرے آگے رکھ دیا تھا، اسی طرح میں نے بھی اپنی مجبوری بیان کر دی ہے۔ میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ احد کے سامنے دڑدڑاتے دل کو یکسر نظر انداز کر کے دماغ سے کہے پر عمل کرنا کتنا دشوار اور مشکل تھا، صرف وہی جانتی تھی۔ اس عزت افزائی کا شکریہ۔ اس کے خاموش ہونے پر احد نے بے ساختہ اور بڑی معنویت سے کہا تو اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں، جو سیدھی اس کی گہری سیاہ جذبوں کی قندیلوں سے سجی آنکھوں پر جا رکیں۔ اس کے ایک ایک لفظ کو جھٹلاتی اس کی آنکھیں شرمین کا حوصلہ پست کر گئیں۔ بڑے صاف صاف لفظوں میں تحریر شرمین کے پسپا ہونے کے یقین اس کی آنکھوں کا مکیں بنا ہوا تھا۔ وہ پل کے جھپک کر رہ گئی۔ احد بے ساختہ مسکرایا۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دیتی، بارہا جملہ سنا تھا، آج تمہاری آنکھیں پڑھ کر یقین آ گیا۔ بڑا کھلا کھلا انداز تھا اس کا شگفتگی بھرا۔ دیکھیے احد صاحب، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر احد نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ میں تمہارے کسی لفظ کو جھٹلا نہیں رہا شرمین، مگر کیا کروں، تمہاری زبان سے زیادہ تمہاری آنکھیں سچی ثابت ہوئی ہیں۔ بہرحال سرخوشی کے کئی احساسات میں گھرا وہ بولتے بولتے اٹھ کھڑا ہوا۔ شرمین نے ہارے ہوئے شکستگی سے بھرپور انداز میں اسے سر اٹھا کر دیکھا، جو اپنا ادھورا فقرہ مکمل کر رہا تھا۔ ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں، آئی ایم شور اب کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ بہت پاکیزہ ریا سے پاک نظروں سے اسے دیکھ کر وہ یقین اور اعتماد سے مسکرایا اور ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ نہ یہ احسان ہے، نہ جبر، نہ ہی کسی قسم کی زبردستی، یہ محض میری دوستی کا آغاز سمجھ لو۔ اس میں گزرے 3 ہفتوں کے سارے لیکچرز اور نوٹس ہیں، تمہارے لیے فوٹو اسٹیٹ کروا کر رکھے تھے، پلیز لے لو، میں ممنون ہوں گا۔ فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بے حد دوستانہ لہجے میں وہ کہتا، ایک ایک کر کے اس کے سارے مفروضے اور بہانے رد کرتا۔ گریز کے سارے دروازے بند کرتے ہوئے وہ اسے اس مقام پر لے آیا جہاں انا اور عقل کو بھلا کر صرف اور صرف خلوص کا دامن تھام لیا جاتا ہے، تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر۔ یہ میں لے لیتی ہوں، مگر وہ کچھ تذبذب میں مبتلا تھی۔ وقت آنے پر اس احسان کا بدلہ چکا دیجیے گا محترمہ، مگر فی الحال تو اسے پکڑیے۔ وہ اس کے تذبذب کی توجیہ کو پا گیا تھا، تیکھے پن سے بولا۔ ایک بے اختیار سی زیر لب مسکراہٹ شرمین کے لبوں کا حصار کر گئی۔ احد نے طمانینت اور سرشاری سے مخمور نظروں سے اسے دیکھا اور کینٹین کی طرف چل دیا۔ سوچا کہ اسے آفر کرے، مگر اس کی متوقع خفگی کے خیال سے چپ ہو رہا۔ احد تو چلا گیا تھا، مگر اس کے لیے سوچوں کے ہزار در وا کر گیا تھا۔ اب بھی اور اس کے اندھے فیصلوں کا خیال ذرا دیر پہلے والی خوشی اور لطیف سی طمانینت کا تاثر اپنے ساتھ بہا کر دور لے گیا، لہٰذا جس لمحے زارا ہانپتی کانپتی اس کے قریب آ کر رکی، وہ چونکتے ہوئے بھی گمسم سی لگی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری مینا،
ایمان سے ابو نے دیر کروا دی، آج گاڑی خراب ہو گئی تھی ہماری، اور ان کا اصرار تھا کہ مجھے یونیورسٹی ڈراپ کرنے وہی جائیں گے، بس میں خوار مت ہو وغیرہ وغیرہ۔ وہ آتے ہی شروع ہو گئی تھی، مگر جب اس کے متوقع غصے کے بجائے طویل خاموشی نے استقبال کیا تو وہ ٹھٹکی۔ سب خیریت تو ہے مینا؟ آر یو آل رائٹ؟ وہ بے حد متردد تھی۔ سب ٹھیک ہے۔ گہری سانس بھر کر اس نے خود کو نارمل کیا اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر زارا نے مزید کچھ کہنا چاہا، سوال کرنا چاہا، مگر اس نے اسے بولنے نہ دیا اور اس کے ساتھ لیب کی طرف چلی آئی۔ احد کی تعقب کرتی ہوئی نظروں نے دیکھا کہ وہ اس کی دی ہوئی فائل کو متاع عزیز کی طرح سنبھالے چلی جا رہی تھی۔ دل میں یکدم ڈھیر و سکون اتر آیا اور لبوں پر آپ ہی آپ تبسم کھیلنے لگا۔ اپنے کام سے اسے کچھ غیر معمولی رغبت تھی۔ جب یہ سارا دن اسی فکر میں رہتا، گھر لوٹ کر آ بھی جاتا تو بھی دھیان آفس کے کسی نہ کسی کام میں الجھا ہی رہتا تھا۔ کچھ یہ بھی تھا کہ یاور علی صاحب ہر معاملے میں اس پر بھروسہ اور انحصار بھی بہت کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو ان کا انداز اس قدر استحقانہ ہوتا کہ وہ اس درجے اپنائیت پر حیران ہو جاتا تھا۔ ان کے اس قدر اندھے اعتماد پر ذمہ داری اور بڑھ گئی تھی۔ مشکل سے مشکل ڈیلنگ وہ اس کے سپرد کرتے ہوئے اتنے مطمئن اور کامیابی کے اس حد تک پر امید رہتے کہ اسے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کر کے کانٹریکٹ حاصل کرنے پڑتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تندی اور کام کے ساتھ کمٹمنٹ کے باعث بہت جلد اس بزنس ورلڈ کے اسرار و رموز اس کے حافظے کا حصہ بن گئے تھے۔ کبھی کبھی تو بی بی جان کو اس سے سخت قسم کی ناراضگی بھی ہو جاتی تھی کہ وہ ان کی اکلوتی اولاد ہو کر بھی انہیں وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ہمدانی صاحب تو بہت عرصہ پہلے بیماری سے دوستی کر بیٹھے تھے، جس کے باعث عزت کو وقت اور عمر سے پہلے ہی عملی زندگی میں قدم رکھنا پڑا تھا۔ یاور صاحب کی مردم شناس نظروں نے اسے پہلے ہی جانچ لیا تھا، چنانچہ جب ہمدانی صاحب اپنی علالت کے باعث اپنے کام سے زیادہ شیئرز ان کے ہاتھ بیچ کر ان کے مقروض ہو گئے اور عزت نے آگے بڑھ کر ناتجربہ کار ہونے کے باوجود اپنے بزنس کو ڈاؤن ہونے سے بچانے کی کوشش کی، تو انہوں نے نہ صرف اس کی بہت رہنمائی کی بلکہ غیر معمولی تعاون بھی کیا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اس سسٹم کا حصہ بنتا گیا۔ بہت جلد اس نے اپنے شیئرز واپس خرید لیے اور یاور اینڈ ہمدانی کے لیے ایک اہم ستون کی صورت اختیار کر گیا۔ یاور صاحب اس سے بہت مطمئن تھے، بلکہ اس کے حوالے سے جانے کیا کیا پروگرام مرتب کر رکھے تھے انہوں نے اپنے ذہن میں، جبکہ دوسری طرف عزت کو صرف اور صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ کبھی کبھی یاور صاحب کی طرف جانا بھی ہوتا تو بھی ان کے گھریلو امور اور معاملات میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ تاہم کبھی کبھی یاور صاحب غصے میں یا چنچلاہٹ میں اسے بہت کچھ بتاتے چلے جاتے تو وہ غیر محسوس طریقے سے ان کو مشورے بھی دے دیتا تھا۔ جانے اس کے انداز میں کوئی خاص بات تھی یا شاید یاور صاحب کو ہی کسی ہمراز کی تلاش نے تھکا ڈالا تھا کہ انہوں نے اس تک آتے آتے پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ اپنی اہلیہ سے ان کی جو چپکلش تھی اس کا اظہار کبھی کیا تو نہیں، لیکن بارہا آمد و رفت کے باعث عزت بھی ان کے مابین موجود تنازعوں سے کسی قدر باخبر ہوتا چلا گیا، اور یوں ہی رفتہ رفتہ شرمین اور نرمین کے غیر معمولی رویے بھی اس کی سمجھ میں آتے چلے گئے تھے۔ سمیر کے گھر اور گھر والوں سے بیگانگی سے بھی وہ اب واقف ہو چکا تھا، البتہ بات چونکہ ایک طرف کی تھی اور حالات کو بھی اس نے یاور صاحب کے ہی زاویے سے پرکھا تھا، لہٰذا فطری طور پر اس کا ووٹ آف فیور یاور صاحب کی طرف ہو گیا۔ سمیر کی نالائکیوں کے باعث وہ عزت کو اتنا قریب کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اس میں بھی سارا قصور اس کے خیال میں سمیر ہی کا تھا۔ یاور صاحب کے رویے نے اسے یہی باور کروایا تھا کہ ان کی اولاد اور ان کی اہلیہ ان کے بس میں نہیں، خود پرست اور خود سر ہیں سب، چنانچہ ہمدردی کا نرم گوشہ از خود اس کے دل میں یاور صاحب کے لیے پیدا ہو گیا تھا۔ یوں بھی جب کبھی وہ اس طرف آیا، نرمین کی خاموشی اور بالخصوص شرمین کے تیکھے تیوروں سے اس نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا کہ جو کچھ اسے بتایا گیا ہے وہی ٹھیک ہے، یاور صاحب واقعی لائق ہمدردی ہیں۔ اب گزرے دنوں میں جھانک کر کون دیکھتا ہے کہ کس کا کون سا رویہ اس رد عمل کی وجہ بنا تھا۔ عزت نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ اگر گھر میں اس حد تک تناؤ اور کشیدگی ہے تو اس کا باعث در حقیقت کون ہے، یاور صاحب، ان کی بیوی یا ان کے بچے؟ کام اور کام کے جھمیلوں میں وہ اس قدر الجھ گیا کہ بی بی جان نے اس تنہائی اور گھر کے سناٹے سے تنگ آ کر اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے لیے لڑکی تلاش کرنی شروع کر دی تھی، اور یوں بہت سے چہروں کے بعد ان کی نظر انتخاب صبیحہ پر آ ٹھہری تھی۔ اکرام صاحب کے والد علی صاحب سے ان کے سسر کی بہت پرانی دوستی تھی، دونوں گھروں میں آنا جانا بہت پرانا تھا۔
جب سفینہ بیگم اور علی صاحب کے درمیان رنجشوں نے اپنا جال پھیلایا تو کچھ لوگوں نے ایک فریق کا ساتھ دیا تو کچھ نے دوسرے کا۔ البتہ چند افراد اور احباب ایسے بھی تھے جو اب بھی دونوں سے اسی طرح ملتے تھے، نہ کسی کی حمایت میں تھے نہ کسی کے خلاف۔ ہمدانی فیملی کے روابط بھی سفینہ لاڈج اور علی ولاس کے مکینوں سے یوں ہی قائم تھے۔ چنانچہ بی بی جان نے سب سے پہلے علی صاحب سے ہی مدعو عرض کیا تھا کہ عزت کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی بتائیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ ان کی پوتیاں اور نواسیاں سبھی بہت اچھی ہیں، وہ خود دیکھ لیں۔ البتہ علیحدہ سے کسی کا خاص ذکر نہیں کیا تھا، تاہم سبیحہ کا نام ان کے لبوں پر نہیں آ سکا تھا، کیونکہ اس کے لیے تو انہوں نے فرحات کا سوچ رکھا تھا۔ مگر یہ محض اتفاق ہی تھا کہ مسز ہمدانی کو سبیحہ ہی پسند آئی اور انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا مدعا سفینہ بیگم اور رخسانہ بیگم کے سامنے بیان کر دیا۔ جواب میں انہوں نے بھی کسی حد تک رضامندی کا ہی عندیہ دیا تھا اور اسی سلسلے میں وہ کئی روز سے عزت سے بات کرنا چاہتی تھیں، مگر اس کے پاس فرصت ہی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی آخری ہتھیار ناراضگی کو ہی استعمال کرنے کی ٹھانی اور اس روز رات کو جب وہ کھانے کے وقت کمرے سے نہ نکلی تو عزت کو پریشانی لاحق ہوئی۔ نظیرہ، بی بی جان کہاں ہیں؟ کرسی کھینچ کر بیٹھتے بیٹھتے وہ چونک کر پلیٹیں رکھتی نظیرہ سے مخاطب ہوا۔ اپنے کمرے میں ہیں جی؟ تو بلاؤ انہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس نے بابا کے زیر لب مسکراتے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں آ رہی ہیں جی؟ کیوں؟ اس نے قدرے تعجب سے سوال کیا۔ پتہ نہیں صاحب۔ نظیرہ نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کچن کا رخ کیا تو اس نے سوالیہ نظریں بابا پر مرکوز کر دیں۔ کیا بات ہے بابا، بی بی جان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے سے تشویش اور تفکر جھلک رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے وہ، بس ذرا موڈ خراب ہے۔ اس کے فکر مند چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے متبسم انداز میں بتایا تو وہ کچھ ریلیکس ہوا اور پھر فوراً ہی دوسرا سوال داغ دیا۔ مگر اس غیر اعلانیہ ناراضگی کی وجہ؟ تمہاری حد سے بڑھی ہوئی مصروفیات اور بے توجہی کے باعث وہ کچھ ناراض ہیں تم سے۔ ایک وقت تھا جب ہم سے بھی انہیں یہی گلہ رہتا تھا۔ ہمدانی صاحب نے شگفتگی سے کہتے ہوئے پرانے دنوں کو یاد کیا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر آپ کیسے ان کی ناراضگی دور کرتے تھے؟ انہیں منا کر، ان کی فرمائشیں پوری کر کے۔ اس کے سوال کا بڑا برجستہ اور سیدھا جواب آیا تو بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ آئی سی، تو مسئلہ یہ ہے، اس نے پرسوچ انداز میں سمجھنے کا تاثر دیا۔ جی برخوردار، اب تمہاری شادی ایک مسئلہ ہی بنتی جا رہی ہے، جتنا تمہاری بی بی جان کو جلدی ہے تم اتنا ہی ٹال مٹول کر رہے ہو، گویا کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار کا مصرع صادق آ رہا ہے آپ ماں بیٹے پر، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اپنی علالت اور معذوری کے باوجود ہمدانی صاحب کی بدلہ سنجی اپنی جگہ قائم تھی۔ عزت کا مزاج تو ان کے مقابلے میں بہت ہی مختلف تھا۔ کچھ چھوٹی عمر میں جب بے فکری کے دن اور لاابالی پن کی راتیں ہوتی ہیں، گھر کی ذمہ داری اور بابا کی علالت اور معذوری نے اسے وقت سے پہلے بڑا اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ البتہ بابا آج بھی ہمت اور استقلال کا سمبل بنے اپنی فطری شگفتگی کو زندہ رکھنے میں یوں ہی کامیاب تھے۔ وہ ان کی بات پر دھیرے سے ہنسا اور کچھ کہے بنا بی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے تو انہیں منانے کا تھا، مگر ان کی فرمائش کے سلسلے میں ابھی اس نے کچھ سوچا نہیں تھا، گو کہ کئی مہینوں سے اس کا اصرار اس ضمن میں بڑھتا جا رہا تھا جبکہ اسے اپنا کیریئر بنانے کی دھن سوار تھی۔ بی بی جان، دروازہ نوک کر کے اس نے انہیں پکارا تو اندر کمرے میں چھائی خاموشی سے خفگی کا شدت سے اندازہ کر کے اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر وہ اندر چلا آیا۔ بابا کی اطلاع کے مطابق بی بی جان واقعی اس سے ناراض تھیں، جبھی اس کی آواز آمد کا نوٹس نہ لیتے ہوئے جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کے دانے تیز تیز گھمانے لگیں۔ ان کے اس معصومانہ سے انداز پر اسے اپنی غلطی کا اندازہ بڑی شدت سے ہوا۔ کتنی چاہتی انہیں بہو اور پوتے پوتیوں کی، جبکہ وہ ان کو ہی نہیں ان کے خوابوں کو بھی مصروفیت کے باعث نظر انداز کرنے لگا تھا۔ وہ کہ بابا بظاہر اسے کچھ نہ کہتے، مگر ان کی آنکھوں میں تحریر بہت سی انکہی باتیں پڑھ کر وہ دل ہی دل میں شرمندہ ضرور ہو جاتا تھا۔ بی بی جان نے آہٹ پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ یوں ہی منہمک ہو گئیں جیسے اس کے آنے سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کے پاس ہی کارپٹ پر آ بیٹھا۔ کیا بات ہے بی بی جان، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ایک تغافل پنہاں تھا اس کے لہجے میں۔ بی بی جان نے اسے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہتی نظروں سے دیکھا تو بے ساختہ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں، کھانے کا تو کوئی قصور نہیں، اسے کیوں ناراض کروا رہی ہیں؟ معلوم ہے نا آپ کو کہ رزق کو منتظر رکھنا کتنا غلط ہوتا ہے۔
انداز منانے اور لاڈ دکھانے والا تھا۔ بی بی جان ذرا کی ذرا موم ہوئی، مگر پھر فوراً ہی دوبارہ تیکھے تیوروں کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسبیح مکمل کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بھی چند ثانیے یوں ہی تحمل سے بیٹھا ان کی دعا کے مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا، اور بالآخر جب ان کی طویل دعائے اختتام کو پہنچی تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جاؤ جا کر کھانا کھاؤ، تمہارے بابا اکیلے ہوں گے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ تنہا کھانے کے عادی نہیں۔ جائے نماز طے کرتے انہوں نے قدرے لاتعلقی سے کہا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں آپ کے بغیر کھانے کا عادی نہیں۔ اب کہ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر ہٹیلے پن سے کہا تو بی بی جان نے رک کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں محبت اور شفقت تھی، مگر جب بولیں تو لہجے سے نہایت خفی عیاں تھی۔ بس رہنے دو، دیکھ لی ہے میں نے تمہاری محبت، پلیز بی بی جان مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع تو دیں، اس نے قدرے گھبرا کر کہا۔ کہہ لو جو کہنا ہے، کرو گے تو وہی جو من میں سمائے گا تمہارے۔ ہاتھ چھڑاتے ہوئے انہوں نے بھرپور اور مکمل ناراضگی کا اظہار کیا تو اس نے ان کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا لیا۔ اف، اس قدر خفگی کمال ہے بی بی جان، حد کرتی ہیں آپ بھی۔ اچھا پلیز اس وقت تو چل کر کھانا کھائیں، بابا کی دوا کا وقت نکل جائے گا، پھر بیٹھ کر آپ کی ناراضگی بھی دور کر دوں گا، آئی پرامس۔ ان کی ضد اور شاکی لہجے پر وہ بے ساختہ ہنستے انہیں زبردستی ڈرائنگ روم کی طرف لے کر چل دیا۔ سوچ لو، وعدہ کیا ہے تم نے، انہوں نے چلتے چلتے بھی وارننگ دی۔ ٹرسٹ می بی بی جان، جو کہیں گی مانوں گا۔ تابعداری سے اس نے سر جھکا، ان کے ہاتھ پر بے حد عقیدت سے بوسہ لیا تو وہ سرشار سی ہو گئیں۔ جیتے رہو، خدا تمہیں عمر خضر دے۔ اس کا اقرار ملتے ہی وہ نہال ہو گئیں، جھٹ اس کی فراق پیشانی چوم لی۔ میں نے بہت اچھی لڑکی دیکھی ہے، ہنسمکھ اور ملنسار، ایسی پیاری بچی ہے کہ لمحوں میں دل کو تسخیر کر لے۔ سچ کہوں عزت، تمہیں بہت خوش رکھے گی، اس بار انکار نہ کرنا۔ ڈائننگ روم تک پہنچتے پہنچتے وہ ساری رودات اس کے گوش گزار کر چکی تھیں۔ وہ کچھ نہ بولا، محض مسکراہٹ دبائی، سر کو خفیف سی جنبش دے کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ بابا نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو پلیٹ اپنی جانب سرکاتے ہوئے شدید بھوک کا احساس دلایا۔ حسب توقع عزت اور بیگم ہمدانی نادم ہو گئے، جس پر ان کی مسکراہٹ گہری ہو اٹھی۔ کھانے کے دوران بی بی جان صبیحہ کی تعریف میں زمین اور آسمان کے خلاف میں ملاتی رہیں، اور وہ کنکیوں سے بابا کو دیکھ کر خاموشی سے کھانے کے ساتھ انصاف کرتا رہا۔ جن کے شگفتہ اور برجستہ جملوں پر بی بی جان کبھی کبھی جھنجھلانے لگتی تھیں۔ ڈنر کے دوران انہوں نے سنجیدگی سے عزت کو ساری تفصیلات بتا ڈالیں، ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا دیا۔ شرمین کے یونیورسٹی جوائن کرتے ہی وہ بھی اسکول آنے لگی۔ اسکول میں پہلا دن تو جیسے پڑ لگا کر گزرا تھا، پچھلے دنوں کی چیکنگ اور کریکشن کا کتنا ہی کام ادھورا پڑا تھا، پھر کچھ پریکٹیکلز وغیرہ بھی مکمل کروانے تھے، وہ سب کچھ بھلا کر جٹ گئی۔ پہلی 3 کلاسز لے کر جب وہ باہر نکلی تو کریکشن کا کام اٹھا کر لیب میں چلی آئی۔ یہاں خاموشی اور تنہائی میں کام جلدی اور یکسوئی سے ہو سکتا تھا، کچھ کام بھی زیادہ تھا، اور کچھ صبح اپنی آمد پر سامان کی مسرت سے کھل اٹھنے والی کیفیت کے باعث وہ خود میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ سامان کی گہری براؤن آنکھوں کی چمکتی قندیلیں تصور کے پردے پر بار بار آ کر اسے پریشان کیے جا رہی تھیں، خصوصاً اس کا یہ جملہ کہ تھینک گاڈ آپ آج آ گئیں، وگرنہ تو کل میں خود صبح لینے آ جاتا آپ کو۔ اس کا فقرہ جتنا بے ساختہ تھا، اتنا ہی لہجہ معنی خیز تھا۔ اس نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اپنی بے اختیاری پر ذرا کی ذرا نادم ہو کر زیر لب مسکرا دیا۔ آئی مین مجھ پر کافی برڈن آ گیا تھا، ان فیکٹ میری انسٹیٹیوٹ میں سیمسٹر کی ڈیٹ آ گئی ہے، اسی وجہ سے آپ کی غیر موجودگی بڑی پریشان کن ہو گئی تھی۔ کیونکہ سامان نے اس کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں نارمل سے انداز میں اپنی بات کا جواز بمعنی تعویل پیش کر دیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا گہرا گمبھیر لہجہ جس جذبے کی چغلی کھا رہا تھا۔ آئی سی، سر جھکاتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، اور پھر اس کی خود پر مرکوز نظروں سے پزل ہونے لگی تو بلا ارادہ پوچھ بیٹھی، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ بزنس۔ مختصر اور بڑا مختصر اور جامع جواب تھا۔ اس سے مزید سوال نہ ہو سکے تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیزی سے خود پر حاوی ہوتی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے اس کا سامان کی نظروں سے دور جانا بہت ضروری تھا۔ میں چلوں گی، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ گھڑی پر ذرا کی ذرا نظر ڈالتے ہوئے جانے کے لیے پر تولے تو سامان نے گہری نظروں کی محویت کو توڑتے ہوئے وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ ابھی 5 منٹ ہیں، اسمبلی ختم ہو جائے تو چلی جائیے گا، ویسے آپ ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کیجیے۔ اب کے لہجے میں وہ تحکم تھا جو کہ ایک پرنسپل کی حیثیت سے اس کے لیے جزو لائفک بن گیا تھا۔ جی، ندامت سے اس کی آواز پست ہو گئی۔ سامان نے اسے دیکھا، کبھی کبھی وہ اس قدر سہمی ہوئی اور ہراساں لگتی
کہ اس کا دل چاہتا اسے اپنی ذات سے اتنا اعتماد بخشے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے نظریں اور سر اٹھا کر کھڑی ہو سکے، مگر اپنے گرد بنائے دائرے کو اس نے اتنا تنگ کر رکھا تھا کہ اس میں قدم رکھنے کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ وہ چاہتا بھی تو اس کے خول کو توڑنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بظاہر نظروں کے سامنے رہتے ہوئے بھی اتنے فاصلوں پر رہتی تھی کہ اس کی سماعتوں تک تو شاید اس کے جذبوں کی صدا بھی نہ پہنچ سکتی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ بیٹھ گئی، مگر نظریں خاموشی سے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھی رہی تھیں۔ سامان نے خاموشی گرا محسوس کی تو اس سے پچھلے دنوں کی غیر حاضری کے ادھورے رہ جانے والے کاموں کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ کام سے متعلق گفتگو شروع ہوئی تو دھیرے دھیرے وہ بھی نارمل ہوتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بیل بج گئی تو وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی اسٹاف روم کی جانب چل دی، اور ادھر سامان سوچ رہا تھا کہ آخر کیا ہے اس لڑکی میں کہ دل تمام تر شدتوں سے صرف اسی کو چاہنے لگا ہے۔ اس کا ساتھ، اس کی سنگت کے خواب اتنے خوبصورت تھے کہ آنکھیں کھلی رہنے کے باوجود بصارتوں کا امتحان بنے رہتے۔ اس لمحے بھی وہ انہی خیالات میں غلطاں تھا کہ کلاس لگنے کی بیل بجی اور کہ وہ بھی حال میں لوٹ آیا اور رجسٹر اٹھا کر سیکنڈ فلور پر بنی میٹرک کلاسوں کی طرف آ گیا۔ پھر سارا دن نرمین بے حد مصروف رہی۔ سامان نے ادھر ادھر ڈھونڈا بھی، مگر وہ نظر نہ آئی، اور ابھی جب کہ بریک بھی ہو چکی تھی، وہ اسٹاف روم سے غائب لیب میں بیٹھی چیکنگ ورک کر رہی تھی۔ وہ اسے تلاش کرتا وہیں چلا آیا۔ کام کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، اپنی ذات سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ بڑی سنجیدگی سے کہتے وہ لیب میں داخل ہوا تو وہ جملے کی ساخت پر غور کر کے کچھ چونک سی گئی۔ تردد اور تفکر سے لبریز یہ لہجہ اس نے پہلے بھلا کب سنا تھا؟ سماعتوں کو اس انجان لمس سے آج پہلی بار آشنائی نصیب ہوئی تھی، یا پھر کہنے والے کا انداز اتنا چھوتا تھا کہ وہ بے خیال سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بریک ہو گئی ہے نرمین، اور آپ کچھ کھائے پیے بغیر یہاں بیٹھی کام میں گم۔ مس یاور کہنے کے بجائے بڑی اپنائیت سے نرمین کہہ کر پکارتے ہوئے اس کے سامنے والی ٹیبل کے کنارے پر ٹک گیا۔ ڈارک گرے ڈریس پینٹ، وائٹ شرٹ اور میرون ٹائی میں ملبوس، فریش موڈ اور شگاف نظروں سمیت وہ حسب معمول بہت سمارٹ اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ جی، وہ مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اگلے جملے پر وہ چونک کر سنبھلی اور پین کا کیپ بند کرتے خفت سے کہا، کمال ہے، اپنا بھی خیال نہیں رہتا آپ کو۔ سادے سے فقرے میں بہت کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ وہ دراصل کافی کام تھا، اسی لیے اس نے جیسے صفائی پیش کی۔ زیادتی کسی چیز کی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کام کرنے سے آپ بیمار بھی ہو سکتی ہیں، اور اس طرح تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ پھر بے اختیار کہہ بیٹھا تھا۔ نرمین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے بجلت کہا، میری غیر حاضری میں آپ کو ہی تو سب سنبھالنا ہے، لہٰذا اگر آپ بھی صاحب فراش ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لہجے کی پریشانی کو اس نے شعوری کوشش سے چھپایا تھا۔ جی، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی۔ دڑ دڑ کرتے دل کو سنبھالنا یوں بھی مشکل تھا۔ اس پر سامان کی موجودگی نے تو جیسے حواس ہی گم کر دیے تھے۔ وہ ہلکان ہونے لگی تو سامان کو ہی اس پر ترس آ گیا۔ آئیے اسٹاف روم میں بیٹھ کر کچھ کھا لیں تاکہ فریش ہو سکیں۔ اگلے 2 پیریڈ آپ آرام کیجیے گا، میں اظہر صاحب کو کہہ دوں گا، وہ آپ کو ریپلیس کر دیں گے۔ بہت آرام سے کہہ کر وہ لیب سے باہر نکل گیا تو وہ پریشان سی اپنی جگہ کھڑی چند لمحے یہی سوچتی رہ گئی، آخر اس کا ہی اتنا خیال کیوں رکھتا ہے وہ؟ کیا صرف اسی لیے کہ اس کے دل میں رنگین جذبوں کا قافلہ اتر آیا ہے، یا پھر اس لیے کہ وہ سلیمان صاحب کے دوست کی بیٹی ہے، یا محض اسی لیے کہ اس کے چہرے پر برسوں کی تھکان جمی ہوئی ہے جو اس نے ایک نظر میں پڑھ لی تھی؟ میرے خدا، اب کوئی نئی آزمائش نہیں، میں اپنی گھٹن زدہ زندگی میں کھلنے والی اس روزن اس دریچے کو بند نہیں کرنا چاہتی۔ سامان کے دل میں اگر میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو ہی گیا ہے تو اسے ختم کر دے، یا میرے معبود، کہ یہ چاہت کی سوغاتیں میرے لیے نہیں ہیں۔ میں پابند ہوں، میرے پیر اندیکھی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ سامان نہیں جانتے کہ میں محض ایک قیدی ہوں جس کی موت کا پروانہ کبھی بھی کسی بھی وقت جاری کیا جا سکتا ہے۔ دل میں اپنے معبود برحق سے دعائیں کرتی وہ سست سست قدموں سے اسٹاف روم میں چلی آئی تھی جہاں سامان موجود تھا۔ چونکہ اس کی آخری کلاس بریک سے پہلے اوپر ہی لگتی تھی، لہٰذا اکثر وہ ان سب کے ساتھ ہی لنچ کرتا، کیونکہ بریک کے فوراً بعد ہی اسے فزکس کی کلاس لینی ہوتی تھی۔ وہ اپنی مخصوص نشست کی طرف آئی تو میز پر رکھی گرم گرم چائے اور ساتھ رکھے چکن برگر کی پلیٹ دیکھ کر کچھ حیران سی ہو گئی۔ صوفیہ، اس نے صوفیہ کو مخاطب کر کے پوچھنا چاہا، مگر سامان نے بروقت اس کا جملہ اچک لیا۔ میں نے آپ کے کہنے پر یہ سب منگوا دیا تھا مس نرمین، البتہ برگر کے ساتھ سلاد نہیں مل سکا۔ سب کی موجودگی میں بڑے لیے دیے انداز میں اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر کچھ اس طرح کہا جیسے اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنا مقصود ہی نہ ہو، اور دوبارہ رخ پھیر کر مصطفیٰ سے محو گفتگو ہو گیا۔ البتہ وہ اپنی جگہ
اس منہ در منہ جھوٹ پر کچھ دیر گم سے بیٹھی رہی، مگر جب صوفیہ نے اس کی توجہ ٹھنڈی ہوتی چائے کی طرف دلا کر کھانے پر زور دیا تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ مگر جو ہی بریک کا وقت ختم ہوا اور تقریباً سب اٹھ کر اپنی کلاسز لینے چل دیے، وہ سامان کے پیچھے چلی آئی، مگر جو ہی اس کی سوالیہ نظریں خود پر مرکوز ہوئیں وہ سب بھول گئی جو چند لمحے بیشتر غصے میں وہ سوچے جا رہی تھی، اور بولی تو یہ کہ آپ نے خواہ تردد کیا۔ لہجے میں احسان مندی تھی، باوجود خواہش کے وہ خفگی سے بول نہ سکی۔ مخاطب کی نگاہوں کا فلسوں اس کا سارا تیکھا پن جذب کر لیتا تھا۔ سامان دھیرے سے مسکرایا، اگر یہ تردد ہے تو میں اسے اپنا حق سمجھتا ہوں۔ آئی ہوپ آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، گہرے لہجے میں کہہ کر اسے جواب کا موقع دیے بغیر اس کی گلابی پڑتی رنگت پر نظر ڈال کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کلاسز کی طرف چل دیا تو وہ اس کے جملے پر غور کرتی جہاں تھی وہیں رہ گئی۔